ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ امیر جو ہو جاتے ہیں نا وہ پھر اپنے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، امیروں کا غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق ہونا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی غریب مسلمان کو اس طرح سلام نہیں کرتا جس طرح امیر کو سلام کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر غضبناک ہو، غصے ہوگا اللہ اس کے اوپر. سوچیں قیامت کے روز وقت اللہ کی کتنی رحمت کی اور اس کی ضرورت ہوگی ہمیں، اور اسی دن اللہ غضبناک ہو جائے تو کون ہے جو پھر اس سے بچا سکے گا. تو کسی غریب مسلمان کو یعنی ٹھیک ہے سلام ہم کر رہے ہیں لیکن بس ایسی بے رغبتی سے اس کو کوئی خاص لفٹ نہ دیتے ہوئے اس سے سلام دعا رکھ رہے ہیں. لیکن امیر آ جائے تو وہ اس کے پاس جا رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، وہ جناب کرنل صاحب آ گئے ہیں، فلاں صاحب آ گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا ان کے ایکسٹرا عزت امیروں کی اس طرح سے اگر کوئی دے رہا ہے، اور یہ فرق کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں میں امیر و غریب کا بھی، اور صرف رشتہ دار ہی نہیں امیر و غریب میں بھی سلام میں اگر فرق کرے تو یہ چھٹے امام جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پہ غضبناک ہو جائے گا. اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غربت حیرت زدہ کرے تونگری و دولت مندی اس کو سرمست اور متکبر بنا دیتی ہے. یعنی نو دولتی بھی عموماً یہ والی روش بہرحال اختیار کرتے ہیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ غربا کے ساتھ دوستی کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ صاحب دولت و حکومت ہوں گے. یعنی اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے اس دنیا کے اندر یہ غریب تھا، مالی حالات اس کے اچھے نہیں تھے، چھوٹے ایسے کمزور علاقوں کے اندر رہتا تھا، مثلا جہاں آپ جانا اتنا پسند نہیں کرتے، آپ پوش علاقوں کے اندر مثلا رہتے ہیں. تو کیا ہے کہ اصلاً پھر یہ ان کی تمام کمیوں کا مداوع آخرت میں ہو جائے گا. پھر جو ہے ان کو جو وہاں ایک اعلیٰ حکومت اور یہ سب چیزیں دی جائیں گی، پھر آپ کی آنکھیں خیرہ ہوں گی. تو بہرحال ان سے یہاں پر دوستی رکھو کیونکہ یہ پھر قیامت میں کے دن آپ کو فائدہ پہنچانے والے افراد میں سے ہوں گے. جب یہ بہت زیادہ وہاں پر صاحبان دولت ہوں گے، یعنی ان کے پاس بڑا اقتدار ہوگا. کہا جاتا ہے نا، بہت سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو برزخی جو ان کے پاس اقتدار ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، برزخ میں ان کے اختیارات کے عقلوں کے اندر امام کا وہ اقتدار نہیں آ سکتا. تو بہرحال اماموں کی تو ایک الگ بات ہے. تو عام مومنین کا بھی ہے کہ جو غربا جو اس دنیا میں گزارا کر کے گئے ہیں غربت کے ساتھ، لیکن پاک دامنی کے ساتھ، کوئی برائی کی طرف نہیں گئے، رشوت خوری کی طرف نہیں گئے، اور غربت سے اپنے آپ کو یعنی اس میں رہے وہ، اور انہوں نے کوئی تجاوز نہیں کیا، تو پروردگار عالم ان کو بہت بڑی حکومت وہاں پر دے گا. پھر یہ دوسروں کے کام بھی آئیں گے آخرت میں. بہت سارے لوگ افراد کے ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی لوگوں کے کام آتے ہیں نا، وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے. وہ دیکھیں کون ہمارا جو ہے رشتہ دار کون کس مصیبت میں ہے، کون سے عذاب میں گرفتار ہے، وہ جائیں گے اور شفاعت کر کے ان کو وہاں سے لے کر آئیں گے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ان افراد کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے جو مالی اعتبار سے اس وقت آپ کو کمزور نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ کا عدل اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی آخرت میں جو سب سے پہلا عدل ہے یہ قبریں، جس میں امیر و غریب کی کوئی پہچان نہیں. بادشاہ بھی کے لیے بھی وہی ہے اور بالکل فقیر کے لیے بھی وہی والی قبر ہے، وہی جگہ ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. سب کا مقام ایک ہو گیا، بالکل عادلانہ زندگی کی ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو گئی وہاں سے. تو بہرحال اس طرح کی قبروں کو یاد رکھنا چاہیے. اس وجہ سے ہم اس کو کہ جبکہ آپ کا بھی اور ہمارا سب کا انجام، امیر کا غریب کا سب کا جو ہے وہ یہی ہے، تو پھر کیوں ہم اس میں کوئی فرق رابہ رکھیں، امیر رشتہ دار اور غریب رشتہ دار کا فرق کہ اس سے مل نہیں رہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے مثلا. اور دعوت کے لیے بھی امیر و غریب کے فرق کو مٹانا چاہیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت میں جاننا کراہیت رکھتا ہے جس میں صرف اغنیاء و سرمایہ دار لوگوں کو دعوت دی گئی اور فقراء کو محروم رکھا گیا. بعض اوقات جو ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں مالی اعتبار سے کمزور، انہیں تقریبات میں بھی نہیں بلایا جا رہا ہوتا، اور وہ اگر مثلا آ بھی جائیں تو ان سے کوئی خاطر خواہ ویسا سلوک نہیں. وہ امیر رشتہ داروں سے تو بڑے بڑھ چڑھ کے گلے ملا جا رہا ہے اور ان کو بس کوئی ایسا لفٹ نہیں دی جا رہی. تو دعوتوں کے سلسلے میں بھی یہی اسی فرق کو رکھنا چاہیے. اچھا، شیطان کا علی الخصوص رشتہ داروں سے متعلق خصوصی قسم کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے. مثلا آپ دیکھیں ذرا کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عامل سب سے پہلے یہ کہتا ہے تمہارے کسی قریبی رشتہ دار نے فلاں جادو کرایا.
शैतान यानी जो आमिल की सूरत में जो शैतान बैठा हुआ है ना, वो आपको यानी हर शख्स के, तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार फौरन आपके दिमाग में अपनी भावा जाने लगती है, अब फौरन आपको जो है ना अपनी मसलन फुप्पी याद आने लगती हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें क्या हैं कि ये शैतान रिश्तेदारों के सिलसिले में वसवसा डालता है। शैतान, एक दफा एक साहब ने रिकायात में मिलता है, शैतान से कहा कि तू क्यों इतने फसाद बर्पा करता है, लोगों को गुमराह करता है, इतने बड़े बड़े फसादात करवा देता है। उसने कहा भाई मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ उंगली लगाता हूं। उसने कहा उंगली? उसने कहा देखो सामने एक हलवाई की दुकान थी, वहां शीरा रखा हुआ था, शैतान ने उसमें उंगली डुबोई और दीवार पे लगा दी। दीवार पे जब वो मीठी चीज आकर लगी, वहां मक्खी आकर बैठ गई। मक्खी को खाने के लिए छिपकली आ गई वहां पर। एक शख्स वहां पर खड़ा हुआ था, उसने अपनी चप्पल उतारी और छिपकली को मारी, वो चप्पल उड़कर जो है मिठाई की उस पे जाके लगी जहां मिठाई रखी हुई थी। दुकानदार आया कि तुमने मेरी मिठाई को चप्पल से खराब किया। दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी, दोनों की तरफ के हिमायती आ गए, आपस में एक बड़े जंगो जदाल और फसाद बर्पा हो गया। शैतान ने कहा देखो मैंने सिर्फ एक उंगली तो लगाई थी, एक उंगली लगाने के बाद इतना नतीजा उसका। तो शैतान इस किस्म का सिर्फ एक वसवासा, जस्ट वसवासा डालेगा आपको, और आप ना फौरन मशकूक आपकी निगाहें अपने करीबी रिश्तेदार को तलाश करने लगेंगी कि जनाब अच्छा वो हो सकती हैं, वो हो सकती हैं, वो हो सकती हैं। तो ये एक शैतानी वसवसा है अलल खास, ये अलल खुसूस, ये आप देखेंगे ये रिश्तेदारों के सिलसिले में आमिल हजरात जो हैं कि उसने जादू करवाया है, उसने सिफली करवाया है, उसने फला चीज की है, ये शैतान दिमाग में डाल रहा होता है। और सिला रहमी करके शैतान को आप गमगीन करेंगे, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हजरत अमीर फरमाते हैं सिला रहमी दुश्मन को गमगीन करता है और किसी भी मुसीबत को सामने आने से रोक देता है। तो सिला रहमी से दुश्मन को अपने गमगीन करें, शैतान बहुत तिल मिलाकर रह जाएगा। सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है आपका।